بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میزان العمل میں شک کا فائدہ بیان کیا، کیونکہ انہوں نے شک سے یقین کی طرف سفر کیا تھا۔ ابتدا میں وہ محسوسات اور معقولات کے بارے میں شک میں تھا کہ کس طریقے سے یہ دنیا وجود میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شک کا فائدہ یہ ہے کہ جو شک نہیں کرتا وہ استدلال نہیں کر سکتا، اور جو استدلال نہ کرے تو وہ بصیرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی بصیرت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے استدلال اور نظر اور سوچ ضروری ہے۔ تو شک آپ کو سوچ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُبْصِرْ بَقِيَ فِي الْعَمَى وَالضَّلَالِ، اور جو بصیرت کے ساتھ امور کا ملاحظہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ گمراہی میں رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ شک کا ہے۔ شک کریں گے تو آپ استدلال کریں گے، استدلال کریں گے تو بصیرت کے ساتھ امور کا ملاحظہ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ضلال گمراہی میں رہیں گے۔ وَيَذْهَبُ بعض الباحثین إلى أن الشك صاحب الغزالی حتى وهو في سن الأربعين تقریباً۔ بعض باحثین کا کہنا ہے کہ امام غزالی تقریباً 40 سال تک شک میں رہا۔ والغزالی يبين لنا أنه لا يجوز للمرء يفصح عن كل آرائه لجميع الناس۔ غزالی نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے تمام نظریات کو عوام کے سامنے پیش کرے، کیونکہ وہ اپنی کتاب القسطاس المستقیم میں لوگوں کے 3 قسمیں بناتا ہے۔ امام غزالی نے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ عوام وہم اہل السلامہ۔ عوام کو امام غزالی نے اہل السلامہ کہا ہے، یعنی یہ بڑے صاف لوگ ہیں، ان کی عقیدے درست ہے، منطق اور فلسفے کی ان کی عقیدے خالی ہے۔ اس لیے بعض فلاسفہ نے کہا تھا اموتو علی ایمان عجائز نیسابور، میں نیسابور کے بوڑھی خواتین کی جو ایمان ہے اس پر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ جو عوام کی عقیدہ ہے وہ صاف ہے، عوام کا عقیدہ صاف ہے۔ وہم اہل الجنہ، غزالی کہتے ہیں کہ یہی جنتی لوگ ہیں۔ جیسے صحابہ کا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسے ایمان لائیں گے وہ جنتی لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم خواص وہم اہل الذکاء والبصیرہ، جو ذکاوت اور بصیرت والے لوگ ہیں، یہ دوسری قسم لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم لوگ ہیں وَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمْ طَائِفَةٌ هُمْ اہل الجدل والشغب، شور مچانے والا، بحث مجادلہ کرنے والے لوگ، اللہ کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں کہ اللہ عرش پر موجود ہے یا نہیں ہے، اور اللہ کیسے آیا اور دنیا کیسے پیدا ہوئے، اور جیسے ملحدین سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو ایسے لوگ قرآن مجید کے محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے عیسائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ سے استدلال کر کے 3 الہہ ثابت کرتے ہیں جو قرآن مجید کی متشابہات کے پیچھے، حالانکہ محکمات آیات موجود ہے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وَهَذَا التقسیم هو نفس تقسیم الفلاسفہ، اور یہ تقسیم جو غزالی کا ہے یہ فلاسفہ کا بھی ہے، ابن سینا کا بھی ہے۔ انہوں نے عوام کو خطابیین کہا ہے اور متکلمین کو جدلیین کہا ہے، اور فلاسفہ کو برہانیین کہا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ خطابیین عوام ہیں، جو لوگ جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ان کو جدلیین کہا ہے، اور جو فلاسفہ ان کو برہانیین کہا ہے کہ دلیل کے ساتھ اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَزَالِ فِي مِيزَانِ الْعَمَلِ يَقُولُ إِنَّ لِلْمَذْهَبِ 3 مراتب۔ امام غزالی اپنی کتاب میزان العمل میں لکھتے ہیں کہ مذہب کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ما يتعصب له المرء في المباحات والمناظرات، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک شخص تعصب کرتا ہے اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، غلط عقیدے کے لیے تعصب کرتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُ مذهب البلد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مذہب اس ملک میں منتشر ہے اور رائج ہے جس میں یہ شخص رہ رہا ہے، جسے اشعری اور اعتزال کا مذہب ہے۔ زمخشری کو آپ دیکھیں، وہ اپنے الکشاف میں اعتزال کا دفاع کرتا ہے، اور دفاع میں وہ تعصب اختیار کرتا ہے۔ جو بھی قرآن مجید کی آیات اعتزال کی تائید کے لیے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی نصوص، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث، یہ استعمال کے لیے نہیں، یہ خدمت کے لیے ہے۔ ایک استخدام ہوتا ہے، ایک خدمت ہوتا ہے۔ تو نصوص خدمت کے لیے کہ آپ اس کی خدمت کریں، تشریح کریں اس کی صحیح طریقے سے، نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے لیے اس کو استعمال کریں، غلط عقیدے کے لیے، اعتزال کے لیے۔ خوارج قرآن مجید کی آیات کو غلط استعمال کرتے ہیں، جو کفار کے بارے میں آیات نازل ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ مذہب المسترشدین ہے، وما ينطبق على من جاءه مستفیدا مسترشدا۔ مسترشدین یعنی ایک شخص آئے ہے، جاہل ہے، کو نہیں معلوم، علماء سے سوال پوچھتے ہیں، یہ مسترشد ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں گائیڈنس، چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرے۔ مفتی کے پاس آتے ہیں، مجھے صحیح دین سکھائے، اختلافات چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حق راستے پر چلو، وہ اختلف بحسب المسترشد۔ اور یہ جو حالت ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو مستفتی ہے اس کے حالت کو۔ فلو کان بلیدا جا فتبع، اگر وہ کم عقل سا ہے یا غبی سا ہے، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان اللہ لیس ذاتہ فی مکان، ان سے یہ آپ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مکان میں ہے یا وہ
عالم کے داخل ہے یا خارج ہے، جیسے سعید فودے کی کتاب ہے وہ حسن المحاذرة فی ان اللہ لا داخل العالم ولا خارج ہے۔ عوام کو یہ چیزیں نہ بیان کرے کہ اللہ عالم کے اندر ہے یا عالم کے باخر ہے یا عالم کے ساتھ متصل ہے یا منفصل ہے، بلکہ یہ صاف کہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، بس قرآن مجید میں ہے۔ المذہب الثالث، تیسرا مذہب، ما یعتقدہ الرجل سرا بینہ و بین اللہ، یہ عقیدہ آپ اور اللہ کے درمیان ایک مخفی عقیدہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص اس کے اوپر مطلع نہیں ہے، اور یہ ایک عقیدہ ہے۔ وہذا هو السبب الذي جعل يكتب کتب للعوام، اسی وجہ سے امام غزالی نے کچھ کتابیں عوام کے لیے لکھی ہے اور کچھ کتابیں خواص کے لیے لکھی ہے، اور جو کتابیں انہوں نے خواص کے لیے لکھی ہے، علماء کے لیے، کہ علماء ان کتابوں کو پڑھیں گے، عوام ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ان کتابوں کا نام امام غزالی نے رکھے المدنون بها على غیر اہلها، یعنی ان کتابوں کے ذریعے بخل کیا جائے عوام کے اوپر۔ کچھ کتابیں ایسے ہیں کہ بخل کرے، آپ عوام کو نہ دکھائے۔ وَلَكِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ أَلَّفَ كُتُبًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَأَوْضَحَ أَفْكَارًا لَمْ يَمْتَ السَّيْبِ لِعَامَّةِ النَّاسِ۔ اور امام غزالی کی ایک مشہور کتاب الاقتصاد فی علم الاعتقاد، اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الجام العوام عن علم الکلام، کہ عوام کو علم الکلام سے دور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔